السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے ہے۔ دادا جان کا جموں میں کپڑے کا کاروبار تھا، تاہم وہاں نامناسب حالات کے پیش نظر دادا جان نے اپنے خاندان کے ساتھ جموں سے گلگت اور پھر گلگت سے شمالی پنجاب نقل مکانی کر لی۔ یہاں دیہی علاقوں میں زمین قدرے سستی ہونے کے باعث دادا جان نے خاصی واضح اراضی خرید لی اور پھر اپنے پیشے کو چھوڑ کر زراعت کا پیشہ اپنا لیا۔ دادا جان خود تو کاشتکار نہ تھے، البتہ اپنی زرعی اراضی کسانوں کو ٹھیکے پر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اضافہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے مخدوش حالات پھر سے اچھے ہو گئے۔ ابا جان نے اور تایا جان نے شہر کے کالج میں تعلیم مکمل کی اور شادی کے بعد اپنی دلچسپی اور پسندیدگی کے عین مطابق لاہور میں کپڑے کا کاروبار شروع کر لیا۔ البتہ چھوٹے چچا اور ان کی بیوی بچے گاؤں میں دادا جان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کپڑے کا کاروبار چونکہ دادا جان کے پرکھوں کا اصل پیشہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کاروبار کی مخالفت نہ کی بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہم 3 بھائی شعبان، میر شعان، میر اور علیان میر، جبکہ تایا کا ایک بیٹا شاہمیر اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے اپنے بھائیوں سے زیادہ شاہمیر سے دوستی جچتی تھی، کیونکہ ایک تو شاہمیر کا کوئی بھائی نہ تھا، دوسرا میرا دونوں بھائی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ امی بتاتی تھی کہ میری اور شاہمیر کی عمر میں صرف چند ہفتوں کا فرق تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بچپن ہی سے ہم تمام کزن آپس میں سکے بہن بھائیوں کی طرح اتفاق سے رہا کرتے تھے۔ تاہم میری اور شاہمیر کی دوستی مثالی تھی، ایک جیسا لباس پہننا، ایک ساتھ پڑھنا اور ایک ساتھ کھیلنا۔ فرض ہم دونوں ایک جان دو قلب تھے۔ چھوٹے چچا کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، البتہ اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سب دادا جان اور چچا جان کے پاس گاؤں میں رہنے کے لیے جایا کرتے تھے اور گاؤں کی وسیع حویلی میں خوب ہنگامے شرارتی ہوا کرتے تھے۔ بچپن کا سہانا دور رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا اور ہم نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کے دور میں قدم رکھا۔ اس عرصے کے دوران شاہمیر پر قدرت بہت ہی مہربان تھی۔ اخلاق و منصاری کے ساتھ ساتھ شاہمیر خوبصورتی اور خوبروئی میں بھی بےحد کمال رکھتا تھا۔ یوں تو ہم تمام کزن کشمیری نسل ہونے کے باعث اجلی رنگت اور خوبصورت نقوش کے ممالک تھے، لیکن شاہمیر کی بات ہی جدا تھی۔ وہ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا بہترین پیکر تھا۔ اسکول سے لے کر کالج تک نہ جانے کتنے ہی لڑکے اور لڑکیوں نے اس کی خوبصورتی اور وجاہت سے متاثر ہو کر دوستی میں پہل کی، لیکن جہاں بات ہوتی بہترین دوستی کی، وہاں میرے اور شاہمیر کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں بے شک چچا زاد بھائی تھے، لیکن ہماری محبت سکے بھائیوں سے کہیں بڑھ کے تھی۔ ہم دونوں نے ایک ہی کالج سے ایک ساتھ BA کیا اور اب ہماری اگلی منزل ابا جان اور تایا جان کے ساتھ مل کر کاروبار میں داؤ پیچ سیکھنا تھا۔ تاہم ہم دونوں نے ان کے کاروبار میں ان کا ہاتھ پٹانے سے قبل چند روز گاؤں کی سیر کی ٹھانی۔ میں بستر پر کمبل تانے باخبر بے سدھ ہو کر سو رہا تھا کہ اچانک سامنے آ کر کمبل کھینچا اور کہنے لگا کہ اور کتنا سوئے گا شعبان، چل اٹھ، ایک زبردست پلان سوچا ہے۔ میں جو ہمیشہ ہی سے شاہمیر کی اس عادت سے چڑ جایا کرتا تھا، اس پہ معمول پھر سے چڑھا تھا۔ تیرا مسئلہ کیا ہے یار؟ کبھی تو سکون کی نیند سونے دیا کر۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر شاہمیر نے بھی شاید قسم کھا کر آیا تھا، ارے یار صبح کے 8 بج رہی ہیں، نماز روزے سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں، اب کیا دن چڑھے سو کر گھر میں نحوست پھیلائے گا، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شاہمیر حسب معمول نصیحتوں پر اتر آیا اور میں نے عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اٹھ کر تیار ہو جاؤں۔ ماجرا یہ تھا کہ شاہمیر تاریخی عمارتوں کا دلدار تھا، اس لیے جب بھی کسی معروف یا غیر معروف تاریخی مقام کی خبر ملتی تو فوراً میرے ساتھ شہر کے بہانے چل پڑتا۔ آج بھی موصوف شادباغ کے علاقے میں کسی مغلیہ دور کی گمنام بارادری کا پتہ لگا کر آیا تھا اور اصرار یہ تھا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ تاہم یہ بات تو طے تھی کہ اگر شاہمیر اصرار نہ کرتا تب بھی میرا اس کے ساتھ جانا لازمی تھا، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ کئی دن اپنے ہی شہر میں ہلا گلا کرتے ہوئے گزر گئے اور رفتہ رفتہ طبیعت بوریت ڈالنے لگی، تو ایک دن شاہمیر نے نیا آئیڈیا تجویز کیا کہ یار شعبان، کیوں نہ چند ہفتوں کے لیے گاؤں کی سیر کی جائے۔ میں یہ آئیڈیا سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ہم سب عموماً گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ساتھ ہی گاؤں جایا کرتے تھے، تاہم دادا جان اور دادی جان کی وفات کے بعد ہمارا گاؤں آنا جانا کافی کم ہو گیا۔ کس سوچ میں گم ہو، شاہمیر کے اس سوال پر میں تھوڑا سا چونکا۔ آئیڈیا تو کافی اچھا ہے یار، مگر اجازت تمہیں لینا ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ شاہمیر کی خواہش امی اور ابو کبھی رد نہیں کریں گے، اور پھر میری توقع کے مطابق ہمیں بآسانی سے اجازت مل گئی۔ گاؤں میں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی۔ چچا جان اور چچی جان اتنے عرصے کے بعد ہم سے مل کر بہت خوش ہوئی، خاص طور پر ہمارے امتحانات میں کامیابی کے باعث، تو انہوں نے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔
اگلی صبح ہم دونوں نے گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ چچا جان کے ایک ملازم سے ہم نے گاؤں اور آس پاس کے ملحقہ علاقوں کی مکمل تفصیلات لی اور اپنے 3 ہفتوں کے قیام کی مناسبت سے تمام علاقوں کی سیر کا ایک مکمل شیڈول تیار کیا۔ مگر شاہ میر کی مسافرانہ اور تحقیق کی تحبیت کے پیش نظر یہ طے کیا گیا کہ تمام علاقوں کی سیر کے لیے ہم دونوں اکیلے ہی روانہ ہوں گے، کوئی ملازم ساتھ نہیں جائے گا۔ پہلے دن ہم گاؤں کے قریبی علاقوں میں سیر کے لیے روانہ ہوئے، جہاں ایک خوبصورت چشمہ بہتا تھا۔ یہ علاقہ غیر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ چیڑ اور دیودار کے دختروں سے بھرپور تھا۔ ہم کئی سال پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، لیکن آج یہاں آنے کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی کرنا بھی تھا۔ مجھے آج بھی وہ حسین دن یاد ہیں۔ میں اس چشمے اور سرسبز باغ کی فوٹوگرافی میں مصروف تھا۔ اسی دوران میری نظر شاہ میر پر پڑی۔ میں نے شاہ میر کی تصویریں اتوارتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ قدرت نے کس فیاضی سے نوازا تھا میرے بھائی کو۔ گھنے سیاہ گھنگریالے بال، دودھ میں سندور ملی اجلی سرخ و سفید رنگت، چہرے کے حسین کشمیری خدوخال، شرٹ کے 2-3 بٹن کھلے اور جینز کے پاچے گھٹنوں تک چڑھا کر چشمے کے پانی میں پیر لٹکائے بیٹھا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا شاہ میر، بالکل جیسے یونانی دیوتا کی طرح۔ کیا دیکھ رہا ہے بھائی؟ میری دلچسپی دیکھ کر شاہ میر کے سوال سے ٹوٹا ہوا سوچ رہا ہوں۔ اس ویراں اور بیابان جنگل میں کسی چڑیل یا پری نے تمہیں دیکھ لیا تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ شاہ میر نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اسے ہنستا دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگا، مگر ہم دونوں ہی نہیں جانتے تھے اس وقت قسمت بھی ہم پر ہنسنے لگے گی۔ شاید اس دن میرے دوست کو میری نظر لگ گئی۔ چند دن آس پاس کی جنگلات کی سیر کی نظر ہو گئے۔ ایک دوپہر حویلی کے ملازم سے گپ شپ کے دوران ایک ملازم نے قریبی پہاڑی علاقے میں موجود کھنڈرات کا تذکرہ کیا تو بس پھر کیا تھا، شاہ میر کی تو گویا بانچیں ہی کھل گئی اور وہ دیگر تمام علاقوں کا ذکر چھوڑ کر انہی کھنڈرات کی تفصیل معلوم کرنے لگا۔ باتوں کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ وہ ملازم ان کھنڈرات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کچھ ہچکچا رہا تھا، جیسے اس نے یہ ذکر غلطی سے کر ڈالا ہو۔ البتہ ایک جملہ وہ بار بار دہرا رہا تھا، صاحب ویسے اس جگہ کوئی جاتا نہیں، مگر شاہ میر کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ذرا سستانے کو لیٹا ہی تھا کہ شاہ میر نے آ کر کمبل کھینچا اور میرے ساتھ سو گیا۔ چل شعبان، کیمرہ سنبھال، ہم کھنڈرات چلیں گے۔ شاہ میر نے بلا تمہید باندھے مجھے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اس وقت قطعاً نہیں، دوپہر کا وقت ہے یار، پہاڑیوں تک پہنچنے اور کھنڈرات کی تلاش کرنے میں شام ہو جائے گی۔ ہم کل صبح چلیں گے۔ میں اس وقت کھنڈرات جانے کو بالکل تیار نہ تھا۔ تو نہیں جائے گا شاہ میر؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس وقت بالکل بھی نہیں، میں نے حتمی جواب دیا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، اگر تو نہیں جائے گا تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ شاہ میر میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے جوگر پہننے لگا۔ یہ اس کی بلیک میلنگ کا پرانا طریقہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کسی صورت بھی اسے اکیلے جانے نہیں دیتا۔ شاہ میر تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ پہاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا حکم۔ میں تو چلا۔ شاہ میر نے کیمرہ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ابھی ٹھہرو تو صحیح۔ میں بستر سے اٹھ کر اپنی جیکٹ اور جوگر اٹھائے اس کے پیچھے لپکا اور جلد بازی میں حویلی میں بنا کسی کو بتائے ہی کھنڈرات والی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ پہاڑیاں حویلی سے جس قدر قریب دکھائی دیتی تھی، در حقیقت اتنی نزدیک نہ تھی۔ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں خاصا وقت لگا، البتہ کھنڈرات والی پہاڑی تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی۔ لیکن اس وقت تک سورج غروب ہونے لگا تھا۔ کھنڈرات بے حد خستہ حالی کا شکار تھے، البتہ قبل مسیح بدھ کی اقوام کی تعمیر کردہ مندر اور عمارتیں تھیں جن کا شمار کندھارا تہذیب میں ہوتا تھا۔ شاہ میر فوٹوگرافی میں مصروف تھا اور چاند کھنڈرات کی ساخت اور تعمیر پر تبصرے بھی کر رہا تھا۔ میرا موڈ سخت آف تھا، مگر میں شاہ میر کی دلچسپی کے پیش نظر مسلسل خاموش تھا۔ دیکھو شاہ میر، مغرب کا وقت ہو چلا ہے۔ تمہاری ضد سے مجبور ہو کر میں بھی جلد بازی میں بغیر کسی کو بتائے یہاں آ گیا۔ اب اس وقت نہ صرف حویلی میں چچا جان پریشان ہو رہے ہوں گے، بلکہ یہاں سے واپسی پر اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے ہمیں بھی کسی قدر دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے میں چپ نہ رہ سکا۔ میری جان، قصور تیرا نہیں بلکہ تیرا بدذوقی کا ہے۔ یہاں دیکھ، ڈھلتے سورج کی مدھم روشنی میں کیسے دل فریب مناظر لگ رہے تھے ان کھنڈرات میں، اور اب اندھیرا گہرا ہونے پر کیسی آسیب زدہ لگ رہی ہیں یہ عمارتیں۔ لاہور میں یہ تصویر دیکھ کے لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ بس تھوڑی سی مزید فوٹوگرافی باقی ہے۔ میرے ساتھ اس کھنڈر کی دوسری منزل پر چلو، وہاں چند مزید تصویریں اتار لیتے ہیں۔ شاہ میر کا لہجہ اشتیاق سے بھرپور تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے شاہ میر؟ اس قدر اندھیرے میں اس خستہ حال عمارت کی دوسری منزل پر جانے کی بات کر رہے ہو؟ کہیں پاؤں پھسل گیا تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا ہمیں۔
مجھے اس بہت سی شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اکیلا اوپر چلا جاتا ہوں، اگر بھول گیا تو تم مجھے آ کر اٹھا لینا، شاہمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا مزید بحث کرنا فضول تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس وقت شاہمیر کو سمجھانا بیکار ہے، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں خود کو شاہمیر کے ساتھ جانے پر رضامند نہ کر سکا اور وہیں کھڑے کھڑے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر سناٹے کے بعد شاہمیر کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی جو کہ رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد دوسری منزل پر کیمرے کی فلیش لائٹس کے چمکانے ہونے لگے۔ شاہمیر غالباً فوٹوگرافی میں مگن تھا۔ کچھ دیر بعد یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا اور چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو فتح کرنے میں ناکام تھی۔ مجھے شاہمیر کی واپسی کا انتظار تھا جو کہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ شاہمیر آخر تنگ آ کر میں نے اسے باواز بلند پکارا، شاہمیر اب واپس آ جاؤ، رات ہو چکی ہے۔ میں سخت گھبراہٹ کا شکار تھا۔ شاہمیر آ جاؤ ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، میں نے اسے اکیلا کیوں جانے دیا۔ شاہمیر میں واپس حویلی جا رہا ہوں۔ میرا یہ آخری جملہ کہنے کی دیر تھی کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ ایک لمحے کو میرا سارا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ رات کا وقت، چار سو اندھیرا، آسیب زدہ کھنڈرات اور سناٹا، اور اس پر اچانک کی خوفناک چیخ، لمحہ بھر کو میری جان ہی نکل گئی۔ چیخنے والا یقین شاہمیر ہی تھا۔ اس کی آواز تو میں سینکڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ اندھیرے میں نہ جانے کتنی ہی ٹھوکریں کھانے اور ستونے سے ٹکرانے کے بعد میں دوسری منزل پر پہنچ ہی گیا۔ شاہمیر میں دیوانوں کی طرح چیخنے لگا تھا، شاہمیر کہاں ہو تم؟ شاہمیر جواب دو، کہاں ہو تم؟ میں جیب سے بیٹری نکال کر روشنی چاروں طرف دوڑانے لگا۔ اسی دوران اچانک ہی دو مضبوط بازوؤں نے مجھے اندھیرے میں آ دبوچا۔ خوف کے مارے میں چلا اٹھا اور اگلے ہی لمحے مجھے شاہمیر کے زوردار قہقہ کی آواز سنائی دی، ہائے میرا شیر جوان بھائی، اتنا چوہے جیسا دل۔ شاہمیر متواتر ہنسنے جا رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور بے ساختہ اس کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے شاہمیر، کیسا گھٹیا مذاق ہے تمہارا؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا؟ تمہاری یہ فوٹوگرافی، میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے ساتھ نہیں رکوں گا۔ میں جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا اور شاہمیر کو وہیں چھوڑ کر واپس حویلی میں چل دیا۔ پلٹتے ہوئے میں نے ایک بار شاہمیر کے چہرے کا جائزہ ضرور لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے دو آنسو امڑ آئے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا گال سہلاتے ہوئے میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں قطن پرواہ نہ کی اور سیڑھیاں اترنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاہمیر میرے ساتھ واپس نہیں جا رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی میں نے ایک کھنڈر کی جانب دیکھا اور ابھی مڑا ہی تھا کہ فضا ایک بار پھر شاہمیر کی آواز سے گونج اٹھی۔ شاید اس وقت میرا اپنا رنگ بھی لمحہ بھر کو پیلا پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ضرور شاہمیر مجھ سے دوبارہ مزاح کر رہا ہے۔ اس کی مزاح کرنے کی عادت سے میں خوب واقف تھا۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، ساری رات یہاں چیختے ہوئے گزار دو، میں تمہاری شکل دیکھنے کا بھی رواداد نہیں۔ میں شدید غصے کے عالم میں بڑبڑاتا ہوا حویلی واپس روانہ ہو گیا۔ غصہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو یکسر سلب کر دیتا ہے، سو یہی حال میرا ہوا۔ کھنڈرات کی واپسی پر میں نے تمام راستے اسی خوش فہمی میں رہا کہ شاہمیر چوری چھپے میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، لیکن حویلی کے نزدیک پہنچ کر میری پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ جب جنگلات کا علاقہ ختم ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ پیچھے دور دور تک کہیں شاہمیر کا نام و نشان نہیں، تو میں نے مارے فکر اور ندامت کے سر پکڑ لیا۔ اب یہاں تک پہنچ کر واپس کھنڈرات تک اکیلے جانا بے وقوفی تھی، نہ جانے وہاں کیا آفت پیش آئی۔ چند قدم کے فاصلے پر حویلی تھی۔ میں دوڑتے ہی حویلی میں داخل ہو گیا اور پھولی ہوئی سانس اور بے ترتیب آواز کے ساتھ چچا جان کو تمام کہانی سنا ڈالی۔ چچا جان تفصیل سن کر چکرا گئے، لیکن اگلی ہی لمحے انہوں نے خود کو کمال اہتمام کے ساتھ سنبھالا اور مجھے ملازمین کو ساتھ لے کر اپنی جیپ میں فوراً کھنڈرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ حویلی سے پہاڑی تک کا سفر نہ جانے کس طرح طے کیا۔ تمام راستے میرے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ اللہ کر کے یہ سفر تمام ہوا اور ہم سب تیزی سے دوڑتے ہوئے مطلوبہ کھنڈر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ایمرجنسی لائٹس کی روشنی میں ہم ہر طرف دوسری منزل پر پہنچے اور شاہمیر کو تلاش کیا۔ مجھے شاہمیر دور اندھے منہ بے ہوش دکھائی دیا۔ شاہمیر اٹھو، شاہمیر کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں پریشانی کے عالم میں اس کے بے سود وجود کو جھنجھوڑنے لگا۔ چچا جان نے آ کر مجھے شاہمیر سے جدا کیا۔ ہمیں یہاں سے فوراً واپس چلنا ہوگا۔ شعبان بیٹا، تم آیت الکرسی کا مسلسل ورد کرتے رہنا۔ چچا جان نے مجھے دلاسا دیا اور ملازمین کے ذریعے شاہمیر کو اٹھا کر فوراً واپس حویلی چلنے کی تلقین کی۔ وہ رات میں نے کس طرح گزاری میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔
شاہمیر مسلسل بے ہوش تھا اور میں اس کے بستر سے لگا بار بار اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے مسل رہا تھا۔ شاہمیر دن چڑھے تک ہوش میں نہ آ سکا۔ گاؤں کے ڈاکٹر اور حکیم دونوں باری کوشش کر کے دیکھ چکے تھے۔ بالآخر ساتھ والے گاؤں سے سید صاحب کو بلوایا گیا۔ میں اس دوران بہت پریشان تھا۔ لاہور میں بھی کسی کو خبر نہیں دی گئی۔ سید صاحب کے آتے ہی چچا جان نے مجھے شاہمیر کے کمرے سے باہر جانے کی ہدایت دی۔ میں شاہمیر کو سید صاحب کے آسرے پر چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن چچا جان کے بار بار اصرار پر میں بمشکل خود پر قابو پا سکا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر کمرے سے باہر ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ سید صاحب دونوں بچے بنا پوچھے مائی ڈکنی کے کھنڈرات میں پہنچ گئے تھے۔ وہیں یہ حادثہ پیش آیا۔ چچا جان کی آواز سنائی دی، بچے پر کسی نادیدہ مخلوق کا حملہ ہوا ہے، اس لیے خوف اور دہشت کے مارے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں پانی پر دم کر کے دے رہا ہوں، اسے پلانے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ شام تک ہوش آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کرو ان دونوں کو جلد از جلد شہر واپس بھیج دو۔ سید صاحب شاہمیر پر دم کر کے واپس چلے گئے، مگر میری پریشانی شام کو شاہمیر کو ہوش میں آنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی، کیونکہ میرا اس قسم کے پیروں فقیروں پر کوئی اعتقاد نہ تھا۔ ہمارے شہر میں پہلے ہی کتنے جیلی پیر اپنے آستانے کھول کر دکانداری چمکاتے اور کمزور عقیدے کے لوگوں کو لوٹتے تھے۔ میں نے چچا جان سے سید صاحب کو دوبارہ بلانے کو بھی منع کر دیا۔ ہوش آنے پر شاہمیر کچھ دیر ہم سب کی جانب اجنبی نظروں سے کوستا رہا، پھر جیسے رفتہ رفتہ سب کو پہچاننے لگا۔ میں شاہمیر کے قریب آ بیٹھا۔ کیسے ہو شاہمیر؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ تم سچ مچ مجھے کسی مشکل میں پھنس گئے ہو، لیکن تمہیں اچانک ہوا کیا تھا؟ میرے پاس سوالات کی ایک لمبی فہرست موجود تھی۔ آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ شاہمیر میری بات کا جواب دینے کی بجائے تکلیف سے کرایا۔ میں نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ میں نے لمحہ بار کو اس کی سرخ انگارہ آنکھوں کی جانب دیکھا اور پھر چلا اٹھا۔ چچا جان، یہ تو بخار سے تپ رہا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس کی ادویات شاہمیر کا بخار توڑنے میں ناکام رہی۔ کچھ دن ہم متواتر شاہمیر کی بیماری سے لگے رہے۔ ہم نے سب نے شکر ادا کیا اور چچا جان نے پورے گاؤں میں شاہمیر کی بحالی صحت کی نیاز تقسیم کی۔ لاہور میں ہم نے گاؤں والوں کو مکمل تفصیلات نہیں بتائیں، بس اتنا ہی بتایا تھا کہ شاہمیر کچھ بیمار ہو گیا ہے، تاہم اب بالکل تندرست ہے۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت شاہمیر کے پاس ہی گزارتا تھا، لیکن میرا دوست شاہمیر تو اب نہ جانے کہاں کھو گیا۔ شاہمیر کی باتوں اور عادات کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی پرانا شاہمیر ہے۔ اسے تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی، بلا ضرورت بات ہی نہ کرتا اور اکثر و بیشتر کسی بات کا جواب بھی نہ دیتا، اور نہ ٹھیک سے کچھ کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن اب اس نے نمازی بھی چھوڑ دی۔ میں اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے آس پاس پھولدار اور سر پر علاقوں کی جانب لے جانے کی بات کرتا، مگر وہ ہر بات خوبصورتی سے ٹال جاتا۔ آج نہیں یا پھر کسی دن، اگر میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں۔ میں کئی بار اس سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کھنڈرات میں کیا حادثہ پیش آیا تھا، لیکن اس نے کبھی جواب نہ دیا۔ ایک رات میں شاہمیر کو دوا کھلا کر اس کا سر دبانے لگا۔ شاہمیر چند ہی لمحے میری جانب دیکھتا رہا اور پھر بولا، سو جاؤ، صبح رات بہت ہو گئی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور میں سر دباتے ہوئے اس کے بڑھتے ہوئے بخار کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ تمہارا بخار دوبارہ تیز ہو رہا ہے شاہمیر، میں چچا جان کو بلاتا ہوں۔ میں جلدی میں اٹھا ہی تھا کہ شاہمیر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بھائی، بس تھکن محسوس کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے سو جاؤں گا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تم بھی سو جاؤ، میں بھی اب سونا چاہتا ہوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بستر پر سونے چلا گیا۔ رات شاید 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ سخت پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا ہی تھا کہ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ شاہمیر اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس کے غسل خانے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتنی بڑی حویلی میں میں اسے فوراً تلاش کرتا یوں بھی ناممکن تھا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، سبھی سو رہے تھے۔ میں اونچی آواز میں اسے پکارنے لگا۔ اچھا خاصا وقت اسے تلاش کرتے ہوئے گزر گیا۔ میں نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ آخر مجبوراً میں ٹارچ لے کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ دیر تک آس پاس کے علاقے میں اسے تلاش کرنے کے بعد جب وہ نہ ملا تو میں چچا جان کو اطلاع دینے دوبارہ حویلی میں واپس چلا آیا۔ چچا جان کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے میں نے راستے میں اپنے کمرے میں ایک نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شاہمیر اپنے بستر پر موجود تھا۔ میں نے تیزی سے اس کے قریب جا کر جائزہ لیا۔ وہ غالباً گہری نیند میں سو چلا گیا تھا اور باقی رات میں نے یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ کل رات تم کہاں تھے؟ صبح شاہمیر کے جاگتے ہی میں نے پہلا سوال یہی تھا
کہاں گیا تھا تم رات کو؟ شاہمیر میرا سوال سن کر چونک گیا۔ میں کہاں جا سکتا ہوں، میں تو کمزوری کے مارے زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتا۔ شاہمیر نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، میں کوئی نہیں ہوں کہ تم مجھے ایسی بے باتوں سے بہلا پاؤ گے؟ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں حویلی کا کونا کونا چھان مارا، لیکن حویلی کے باہر بھی تمہیں تلاش کیا، تم مجھے کہیں نہیں ملے۔ مجھے بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ مجھے اب غصہ آنے لگا۔ شاہمیر مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کیا کرتا تھا، آج مجھ سے یہ سب کچھ چھپا رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہمیر ایک چھوٹا سا حادثہ تمہیں اتنا خود غرض بنا دے گا۔ تم نے مجھ سے کتنا واہیات مزاح کیا، میرا دل عجیب عجیب وسوسوں کا شکار ہو گیا۔ نہ جانے تم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ تمہارے مزاح کی حقیقت جان کر میرا غصہ آ جانا تو لازم تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا اس مزاح کے بعد تم واقعی کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے، ورنہ میں تمہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ میں تم سے معافی بھی مانگ چکا ہوں، مگر اب تمہاری مسلسل خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ میری تمام تر توجیہات بے فائدہ رہی اور شاہمیر نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر میں مجبوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ چچا جان کہتے تھے کہ اب ہم شہر واپس لوٹ جائیں، لیکن چچی جان کا اصرار تھا کہ پہلے شاہمیر کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، ورنہ دونوں جیٹھانیاں امی جان اور تائی جان ان سے ناراض ہو جائیں گی۔ دونوں لڑکوں کو سیر و تفریح کے گھر سے گاؤں بھیجا تھا، الٹا شاہمیر کو بیماری کی حالت میں شہر روانہ کر دیا۔ بات یہ بھی تھی کہ چچی جان، امی جان اور تائی جان سے کچھ دبتی بھی تھی۔ ان دنوں شاہمیر کی طبیعت کچھ کبھی سنبھل جاتی تو کبھی وہ دوبارہ بخار کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس پر اس کی پراسرار خاموشی مجھ پر ہر وقت گراں گزرتی۔ ڈاکٹر اور حکیم اس کے طبی معاملے کے بعد کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ دوائیں بھی اس کی بیماری پر قابو پانے میں مسلسل ناکام رہی تھی۔ ہماری فکر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس رات وہ ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس رات میں سویا نہیں، کمرے میں مسلسل جاگ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آج میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ ایک ایک پل میں نے نہ جانے کس قدر بے چینی اور اضطراب میں گزارا۔ تقریباً فجر کے وقت شاہمیر کی واپسی ہوئی تو میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ شاہمیر مجھے جاگتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ میں باورچی خانے میں پانی پینے گیا تھا۔ شاہمیر نے گھبراہٹ میں بہانہ بنایا، پانی تو یہاں بھی موجود تھا۔ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب پڑی ہوئی جگ اور گلاس کی طرف اشارہ کیا تو وہ، دراصل تم بھی اسی گلاس سے پانی پیتے ہو۔ میں نے سوچا میرے اسی گلاس میں پانی پینے سے تم بھی بیمار نہ پڑ جاؤ۔ شاہمیر ہکلاتے ہوئے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں تم باورچی خانے میں پانی پی رہے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ تمہیں پانی پیتے ہوئے پورے 5 گھنٹے لگ گئے؟ اب کی بات شاہمیر لاجواب ہو کر رہ گیا، تو تم رات بھر جاگتے رہے ہو؟ شاہمیر نے وہیں بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور شاہمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ دیکھو شاہمیر، ہم دونوں بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم دونوں ایک ہی گھرانے کی اولادیں ہیں، ایک دوسرے کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب نے ایک دوسرے سے اپنے دل کی کوئی بات نہ کی ہو، اپنا راز شیئر نہ کیا ہو۔ ہم تو بچپن ہی سے ایک دوسرے کے رازدار رہے ہیں، پھر آج ہمارے بیچ یہ کیسی اجنبیت آ گئی ہے؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو شاہمیر، اور کیوں چھپا رہے ہو؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں اس رات تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ تم ایک بار مجھ سے شیئر کرو، شاید میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ کر کچھ تو بتاؤ۔ اس بیماری نے تمہاری صحت چھین لی، تمہارا رنگ و روپ چھین لیا، تمہاری یہ زردی مائل رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے، تمہیں اس حال میں واپس لاہور لے جاتے ہوئے تو میرا دل بھی ڈوب رہا ہے۔ میں سب کو تمہاری اس حالت کا کیا جواب دوں گا؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آخر تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ شاہمیر دیر تک میرا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر ایک چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے پھسلتا ہوا کہ کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے شعبان، اسے بھی مجھ سے بے حد محبت ہے۔ شاہمیر کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادائے ہوئے تھے۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے؟ تم کب اور کہاں ملے اس سے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، البتہ ایک لمحے کو دھیان سمیاب میر کی جانب گیا، جو چچا جان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میں نے کئی بار شاہمیر کو اور سمیاب کو خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، لیکن شاہمیر نے میرے سوالوں کا جو جواب دیا، اسے سن کر میرے اوسان فتح ہو گئے۔ اس کا نام کنشکا ہے، تو وہی کھنڈرات میں رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی رات کو اس سے ملنے چاہتا ہوں۔ وہ بہت حسین ہے شعبان، کسی شاعر کی تخیل میں بسی اپسرا کی طرح۔ مجھے شاہمیر کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شاہمیر؟ کنشکا کون ہے؟ اس کھنڈر میں کیسے رہتی ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ شاہمیر کو دوبارہ چپ لگ گئی۔
اس نے پھر مجھ سے کلام نہ کیا۔ میرا تمام دن شنین اضطراب میں گزرا۔ ایک دور چچا جان سے شامیر کی اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں ہمت نہ کر پایا۔ آخر مجھے ایک خیال آیا اور میں چپ چاپ حویلی کے بوڑھے چوکیدار کے کوارٹر میں چلا آیا۔ السلام علیکم بابا، میں نے کوارٹر کے دروازے پر کھڑے کھڑے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، چھوٹے صاحب آؤ اندر آ جاؤ۔ معاف کرنا، میرے اس کوارٹر میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی شایان شان جگہ تو نہیں ہے، آپ نے مجھے ہی بلا لیا ہوتا، میں خود چلا آتا۔ چوکیدار میری اچانک آمد پر گھبرا بھی گیا۔ کوئی بات نہیں بابا، میں یہیں بیٹھ جاؤں گا، میں نے قریب کی چارپائی کے کنارے بیٹھتے ہوئے شامیر کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ بہت دن ہوئے انہوں نے حویلی سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ میں نے چوکیدار کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی آمد کا اصل مقصد بیان کیا۔ بابا، آپ رات کو حویلی کے کون سے دروازے پر چوکیداری کرتے ہیں؟ میرا سوال شاید ان کے لیے غیر متوقع تھا، البتہ باتیں کرنے کا وہ بھی بہت شوقین تھا۔ چھوٹے صاحب، میں حویلی کے بڑے دروازے کی رکھوالی کرتا ہوں۔ 2 چھوٹے دروازے بھی ہیں، مغرب اور جنوب کی جانب، لیکن وہاں خاص ضرورت نہیں پڑتی، البتہ رات کو کبھی کبھی وہاں بھی چکر لگا لیتا ہوں۔ چوکیدار کی تفصیل میرے لیے کافی تھی۔ ٹھیک ہے، دراصل بات یہ تھی کہ شاہمیر کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں نے سوچا آپ سے ذکر کروں، اگر کبھی رات کے وقت اسے حویلی سے آتا جاتا دیکھیں تو سنبھال لیجئے گا، اور ہو سکے تو مجھے بھی اطلاع دے دیجئے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 100 روپے کے 2-3 نوٹ چوکیدار کی جانب بڑھائے، جسے لینے سے اس نے قطعاً انکار کر دیا۔ اچھا بابا، یہ بات تو بتائیں، آپ اس گاؤں میں کب سے ہیں؟ میرے یہ سوال سن کر چوکیدار ہنس پڑا۔ ارے چھوٹے صاحب، میرے تو باپ دادا آبا و اجداد اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں یہیں پیدا ہوا تھا، یہیں پروان چڑھا اور یہیں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور مرنے کے بعد اسی گاؤں میں دفن ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ اس کی تقریر مزید طول پکڑتی، میں نے اگلا سوال جڑ دیا۔ پھر تو آپ اس گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگوں کو واقف ہوں گے؟ جی چھوٹے صاحب، گاؤں کا بچہ بچہ میرے سامنے جوان ہوا ہے، کس کس گھر میں کون کون رہتا ہے، کس گھر میں کتنے افراد ہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ مجھے اسی جواب کا انتظار تھا۔ بابا، اس گاؤں اور قریبی علاقوں میں کوئی کنشکا نام کی عورت رہتی ہے کیا؟ میرے سوال نے باتونی چوکیدار کی زبان گنگ کر دی۔ کچھ دور وہ میرا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھتے رہا اور پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، چھوٹے صاحب، کبھی بھول کر بھی اس کا نام مت لینا، اس کا آپ لوگ، کیونکہ آپ کچھ دنوں کے لیے آئے ہو، بس خیریت سے آئے ہو اور خیریت سے واپس چلے جاؤ۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، مجھے اب نماز کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے قریدنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی بتانے پر رضامند نہ ہوا۔ چوکیدار سے بات کرنے کے بعد میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حویلی کے چند ملازمین سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی کنشکا کے نام سن کر چپ ہو گئے۔ میں نے سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کنشکا کون تھی اور لوگ اس کا نام سن کر گھبرا کیوں جاتے تھے۔ آخر پریشانی کے آلے میں تنگ آ کر سمیاب نے کمرے میں بلا اجازت چلا آیا۔ وہ کالج کے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے یوں دھڑ سے اندر آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا طریقہ ہے شعبان بھائی؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ سمیاب، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر میں حویلی کے مختلف ملازمین سے بات کر چکا ہوں، مگر ہر کوئی مجھے تفصیل بتانے کی بجائے بہانے کر جاتا ہے۔ مجھے شاہمیر بہت عزیز ہے، اس کی دن بدن بگڑتی صحت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ آخری بار میں اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا تم میری مدد کرو گی یا تم بھی غیروں کی طرح اپنا دامن بچا لو گی؟ شاید میری یہ باتیں سمیاب کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شاہمیر کی صحت کے لیے تو پورا گھر بھی پریشان ہے، مگر اس سلسلے میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سمیاب کی آنکھوں میں دکھ اور افسوس صاف دکھائی دیتا تھا۔ میری بہن، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس علاقے میں کنشکا نام کی کوئی عورت کا وجود ہے یا نہیں؟ کنشکا؟ سمیاب نے بڑی حیرت سے یہ نام دہرایا۔ آپ سے کنشکا کا ذکر کس نے کیا؟ مجھے سمیاب کے ذریعے اصل تفصیل جاننے کی امید بن گئی۔ یقیناً وہ اس نام اور شخصیت کی حقیقت سے آشنا تھی۔ دیکھو سمیاب، میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ صرف میرے اور تمہارے بیچ میں رہے گا۔ اس کے بعد میں نے اسے تمام کہانی کہہ سنائی۔ سمیاب اس دوران ناقابل یقین انداز میں میری باتیں سنتی رہی، اور جواب میں اس نے مجھے سے جو کچھ بتایا وہ سب سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ شعبان بھائی، کنشکا کی اصل حقیقت کیا ہے، اس بارے میں تو میں بھی بالکل ناآشنا ہوں۔ ہاں، البتہ دادی مرحومہ کی ایک بوڑھی ملازمہ سے بچپن میں ایک ذکر ضرور سنا کرتی تھی۔ وہ ہم بہنوں کو حویلی کی حدود سے باہر کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور ہمیں بتاتی تھی اس کے بچپن کے زمانے میں اس گاؤں کے ملحقہ جنگلات میں ایک پچل پیری ہوا کرتی تھی جو آتے جاتے رہ گیروں اور مسافروں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ لوگوں نے ان جنگلات کا رخ کم کرنا شروع کر دیا تو رفتہ رفتہ اس نے رات کے اندھیرے میں گاؤں میں بھی آنا شروع کر دیا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے آباء و اجداد نے کسی بزرگ کی مدد سے اس پچل پیری کو یہاں سے مار بھگایا۔ اس کی وجہ سے وہ اس گاؤں
और करीबी जंगल की हदूद में दोबारा कभी नहीं आई। ये कनिष्का इसी पचपेरी का नाम था। चौकीदार की ज़बानी ये बातें सुनकर मुझे अपनी पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। शामिर इतने बड़े अजाब में मुब्तला है, मैं तो कभी सोच भी ना सकता था। मैंने परेशानी के आलम में सर थाम लिया। मुझे सैयद साहब की बातें याद आने लगी कि बच्चे पर किसी नादीदा मखलूक का हमला हुआ है। तो क्या वो सच कह रहे थे? ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होती हुई महसूस हुई। शोबान भाई, आप ये तमाम तफसीलात अब्बा जान को बता दीजिए, बल्कि मेरी माने तो अब आप दोनों शहर वापस चले जाइए, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए। मैं इसी वक्त उठा और शामिर के पास चल दिया, मगर ये देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि शामिर अपने कमरे में नहीं था। कहाँ चला गया शामिर? मैंने आसपास के कमरों में निगाह दौड़ाई। पहले तो वो मुझसे छुपकर रात के अंधेरे में निकल जाता था, लेकिन आज सरे शाम ही मेरी हालत कदकदूम होती जा रही थी। चचा जान, शामिर हवेली में नहीं है। मैंने चचा जान के कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। चचा जान, सैयद साहब को बुलाइए, सैयद साहब को बुलाइए। मैं अचानक रो पड़ा था। कल तक मैं इनके खिलाफ था और आज खुद मैं इनके पाँव पड़ने को भी तैयार था, लेकिन शामिर है कहाँ? चचा जान के इस सवाल पर मुझे कुछ होश आया। मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ है। आप भी चलिए मेरे साथ। उसी खंडरात वाली पहाड़ी पर कनिष्का से मिलने गया है। क्या? कनिष्का से मिलने? वो भी खंडरात में? ये क्या बकवास है? चचा जान कुछ ना समझते हुए बोले, आप जल्दी करें, वो वही खंडरात में होगा। चचा जान ने कस्तन कोई मुलाजिम साथ ना लिया, क्योंकि पहले वाले वाक़े के बाद लोग कुछ यूं ही बातें बताने लगे थे। हम दोनों अकेले ही जीप में बैठकर पहाड़ियों की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में मैंने चचा जान को तमाम तफसीलात सुनाई। तुम दोनों को दूसरे ही दिन लाहौर वापस चले जाना चाहिए था। सैयद साहब ठीक ही कहते थे। मैंने इस पिचल पैरी का किस्सा अपने बचपन में सुना था, लेकिन आज तक मैं इसे किसी मन घड़त किस्से की तरह समझता था। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि ये सब बातें हकीकत पर मबनी होती हैं। खंडरात पर पहुंचते ही मैंने शामिर को ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू किया। बार बार पुकारने के बाद खंडरात की दूसरी मंजिल पर ही महराबों से शामिर का ह्योला दिखाई दिया। चचा जान, वो ऊपर है, मैंने अभी इसे देखा है। आप यहीं ठहरिए, मैं भी इसे लेकर आता हूँ। मैं जाने ही वाला था कि चचा जान ने मेरा बाजू पकड़ लिया। रुक जाओ शोबान बेटा, शामिर को खुद नीचे आने दो। मैंने चचा जान की जानिब देखा, जो ज़ेरे लब सूरत नास पढ़ रहे थे। अचानक हमें सीढ़ियों की जानिब से कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा हो। वो शामिर था। इसका जर्द रंग और दहकती सुर्ख आंखें देखकर मैं लरज़ उठा। ए खुदाया, ये क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ? मैंने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा और हम इसे वापस हवेली में ले आए। तमाम रास्ते शामिर खामोश रहा और मैंने भी इससे कोई बात न की। चचा जान भी मेरी हकीकत जानने के बाद परेशानी का शिकार थे। हवेली पहुंचते ही शामिर को गहरी नींद ने आ घेरा। मैं सहारा देकर इसे कमरे तक ले आया। जल्दी शामिर नींद की वादियों में खो गया। थोड़ी देर बाद सैयद साहब तशरीफ ले आए और हमें तसल्ली देकर शामिर की कमरे की जानिब चल दिए। 1 घंटा गुजर गया। आखिर अल्लाह अल्लाह करके सैयद साहब ने हमें पुकारा। कमरे में पहुंचकर मेरी नज़र सैयद साहब के चेहरे पर पड़ी और मेरी रही सही उम्मीद भी जवाब देने लगी। सैयद साहब के चेहरे पर मैंने मायूसी के आसार देखे। सैयद साहब, क्या शामिर ठीक तो हो जाएगा ना? चचा जान की हालत में मुझसे मुख्तलिफ ना थी। देखो बेटा, मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ तुम ज़रा गौर से सुनना। सबसे पहली बात यह कि मैं कोई आमिल नहीं, अल्लाह के करम से जो थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता हूँ वो करके देख चुका हूँ। शामिर का दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर इस नजस मखलूक के ज़ेर असर है। अल्लाह का शुक्र है कि माजी बईद में एक बुजुर्ग की खींची हुई हदूद को वो मखलूक पार नहीं कर सकती। इन्हीं के दफन शुदा तावीज़ों से इस मखलूक को इस गाँव और करीबी इलाकों से दूर कर रखा है। इसी वजह से मैं मखलूक ने दूर पहाड़ों में पनाह ले रखी है। आप लोगों को हर सूरत शामिर को इन खंडात में जाने से रोकना होगा। सैयद साहब की ये बातें मेरी तसल्ली के लिए नाकाफ़ी थी, लेकिन सैयद साहब, मसले का कोई हल तो होगा। मैं 24 घंटे इस पर निगरानी तो नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरीके से निकल ही जाता है। हम इसे कब तक रोक सकते हैं? इस मसले का कोई मुस्तकिल हल तो होगा। ऐसा कोई मसला नहीं जिसका मुस्तकिल हल ना हो। मैं एक बुजुर्ग को जानता हूँ जो रावलपिंडी में रिहाइश पजीर हैं। वो बिलाशुबा शामिर को इस मखलूक से निजात देने की ताकत रखते हैं। हमने बुजुर्ग का मुकम्मल पता और फ़ोन नंबर नोट कर लिया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी उड़कर इन बुजुर्ग के पास पहुंच जाऊं। सैयद साहब के जाने के बाद हमने इन बुजुर्ग का नंबर मिलाया। दिल में एक उम्मीद थी कि अब हम इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। फ़ोन कॉल की जो इनके बेटे ने सुनी। इनका जवाब सुनकर हमारे हौसले भी जवाब दे गए। पीर साहब 3 दिन के लिए भारत रवाना हो चुके हैं। मैंने पूरी रात जाकर शामिर की निगरानी की और मुलाजमीन को भी निगरानी पर मामूर कर दिया, ताकि शामिर किसी सूरत भी बाहर ना जा सके। शामिर हर चीज़ से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। सुबह कहीं फजर के वक्त थकन के मारे मुझे नींद आ गई और न जाने मैं कैसे शामिर से बेनियाज होकर सो गया।
मेरी आंख चचा जान को बुरी तरह झंझोड़ने पर खुली। शोभान उठो, बताओ शाहमीर कहाँ है। मैं झटके से आंखें मलता हुआ उठ बैठा। मैंने इसके बिस्तर पर नजरें दौड़ाई जो कि खाली था। चचा जान मुझे ऊँग आ गई। मैंने मायूसी से सर पकड़ लिया। अल्लाह ही बेहतरी फरमाने वाला है। मैंने मुलाजमीन को शाहमीर की तलाश में रवाना कर दिया है। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि बाहर शोर सा सुनाई दिया। चंद मुलाजिम शाहमीर को बेहोशी की हालत में उठाए ला रहे थे। हम दौड़ते हुए बाहर निकले। मीर साहब, छोटे साहब दूर जंगल की हदूद में बेहोश पड़े थे। हाथ में फावड़ा था। ना जाने जमीन खोद कर क्या तलाश कर रहे थे। हमारी ये तफसील बेचैनी थी। हम तो पहले ही शाहमीर के लिए खुले जा रहे थे। फौरन इसे कमरे में लेकर पहुंचे। चचा जान, आप हमारी वापसी का बंदोबस्त करवा दीजिए। अभी और इसी वक्त किसी मुलाजिम को रेलवे स्टेशन भेजकर लाहौर के लिए टिकट मंगवा दें। मैं एक लम्हा भी शाहमीर को यहाँ रहने नहीं दे सकता। मेरा लहजा अटल था। अगर इस वक्त कोई मुझे पैदल रवाना होने का मशवरा भी देता तो मैं शायद शाहमीर को लेकर पैदल ही लाहौर रवाना हो जाता। चचा जान ने एक मुलाजिम रेलवे स्टेशन और दूसरा मुलाजिम डॉक्टर के क्लिनिक की जानिब दौड़ा दिया और मैं किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर आंसू बहाने लगा। आखिर सब ये क्या हो रहा था हमारे साथ। शाहमीर मेरा भाई, इतना मासूम, इतना नेक नमाजी, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करने वाला, हर एक से इखलाक और मिलनसारी से मिलने वाला, आखिर इसका कसूर क्या था। इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर आज इसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। डॉक्टर की कोशिशों से शाहमीर बमुश्किल होश में आया। इसकी ज़बान पर अभी भी ताले लगे हुए थे। स्टेशन भेजा जाने वाला मुलाजिम थोड़ी देर में वापस आ गया। मीर साहब, कल शाम का टिकट मिला है। चचा जान के जाने के बाद मैं शाहमीर के सामने बुरी तरह रो पड़ा। शाहमीर मेरे भाई, तुम किस डायन के जाल में फंस चुके हो। पूरा गांव जानता है वो कनिष्का कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। कल सारी रात मैं तुम्हारा पहरा देते देते थक गया, मगर सुबह होते ही तुम मेरी नींद का फायदा उठाकर फिर से गायब हो गए। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों जानबूझकर इस चुड़ैल के जाल में फंसते जा रहे हो। अगले ही लम्हे मुझे ख्याल आया, तुम आज इतनी सुबह कहाँ गए थे और ये फावड़ा लेकर तुम क्या खोद रहे थे। अब तुम मजीद क्या करने जा रहे हो, मुझे बताओ। आखिर तुम क्या चाहते हो। तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम्हें सब कुछ मुझे साफ साफ बताना होगा। शाहमीर ने एक नज़र मेरी जानिब देखा और फिर मुझे अपनी बंद मुट्ठी में छुपाए मुंह और कीचड़ में लथड़े चमड़े के 4 तावीज़ दिखाए। ये क्या है, ये कहाँ से उठा लाए हो इन्हें। मुझे कुछ समझ ना आया। ये तावीज़ बरसों पहले पीर तुफैल शाह साहब ने गांव के चारों इतराफ दफन किए थे ताकि कनिष्का कभी इस गांव में दाखिल ना हो सके। शाहमीर ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। क्या। मैं हैरत से चिल्ला उठा, शाहमीर, ये तुमने क्या किया। मैं शाहमीर को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ने लगा। ये तुमने क्या कर दिया शाहमीर। इन तावीज़ों की बदौलत तुम्हारे साथ साथ इस गांव का हर बासी इस डायन के हमलों से किसी न किसी हद तक महफूज तो था ही, मगर तुमने ये तावीज़ खोद कर इस डायन का काम और आसान बना दिया। बोलो, अब इन गाँव वालों का क्या होगा। शाहमीर ने खामोशी से अपने कंधे मेरी गिरफ्त से आज़ाद कराए और धीरे से बोला, वो इस गांव के किसी भी बासी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये इसका मुझसे वादा है। इसे सिर्फ मुझसे इश्क है और मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मेरा जी चाहा कि दीवारों से अपना सर टकराने लगूं। तुम्हें हो क्या गया है शाहमीर। एक डायन की खातिर तुम खुद अंधे कुएं में कूदने को तैयार हो। होश में आओ शाहमीर। वो औरत कोई इंसान नहीं, एक डायन है। मैं तुम्हें कोई गलत कदम उठाने नहीं दूंगा। चचा जान ने लाहौर के टिकट बुक करवा दिए हैं। हम कल शाम लाहौर वापस चले जाएंगे। मेरा दिल शाहमीर की बातें सुनकर बुरी तरह डूब रहा था। शाहमीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्तगी से बोला, अब मैं लाहौर नहीं जा सकूंगा शोबान। तुम अकेले ही वापस घर चले जाना। मुझे अब अपनी कनिष्का के साथ बहुत दूर जाना है। हम ये इलाका छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। शाहमीर, मैं हैरत और गुस्से से चीख उठा, ये क्या कह रहे हो तुम। तुम एक डायन के लिए हमें छोड़ दोगे। अपने माँ बाप, अपनी बहनें, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ इस चुड़ैल पर कुर्बान कर दोगे। तुम्हें क्या हो गया है। जिस औरत को मस्नूई रंग रूप पर तुम मर मिटे हो वो इंसान नहीं, डायन है डायन। तुम आखिर मुझे क्यों नहीं बताते। एक लम्हे को मेरा जी चाहा अपने हाथों से शाहमीर का गला घोंट दूं। वो जानबूझकर अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जा रहा था। इस चुड़ैल के झूठे रूप से इश्क करके तमाम रास्तों को भुला बैठा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शाहमीर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब बरसों की मोहब्बत को तुम यूं ठुकरा कर एक चुड़ैल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। तुम्हें किसी का भी जरा ख्याल नहीं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें खोने के बाद क्या करेंगे। तुम्हारी बहनें तुम्हारी याद में बरसों आंसू बहाती रहेंगी। इनका क्या होगा। ये सोचा है क्या तुमने। शाहमीर की आंखों में आंसू उमड़ रहे थे जिन्हें वो मुश्किल से रोक पा रहा था। एक बात कान खोल कर सुन लो शाहमीर, हम कल लाहौर वापस जा रहे हैं। मुझे अब तुम्हारी मजीद बकवास नहीं सुननी। मैं जिंदगी में फिर मुआफ नहीं करूंगा। मैं भाईजान को क्या मुंह दिखाऊंगा। और मैं इस वक्त को कोस रहा था
جب ہم دونوں نے گاؤں آنے کا ارادہ کیا، اس روز ہم نے سر شامی حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور چچا کسی صورت بھی کوئی رسک اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ شاہ میری تنبیہ کے بعد کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، مگر اس دن ہم نے اس میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ اس روز شاہ خود کمرے سے باہر آیا اور ہم سب مل کر کھانا کھایا۔ اس کا رویہ کافی بدلا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے بات چیت کی، چچا جان اور چچی جان کی محبت بھری مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ تینوں چچا زاد بہنوں سے ان کی پڑھائی کے سلسلے میں گفتگو کی۔ ہم شاہ میں آنے والی اس تبدیلی پر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہ پر میری صبح کی گفتگو کا خاصا مثبت اثر ہوا ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوا۔ کھانے کے بعد میں اور شاہ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ ہم کافی خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ میں شاہ کو دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، اسے اپنے سنہری مستقبل کے سہانے خواب سنا رہا تھا۔ جانتے ہو شاہ لاہور واپس جا کر ہم دونوں ابا جان اور تایا جان کے بازو بنیں گے۔ ان دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے دادا جان کے اس ادھورے خواب کو پورا کیا جس سے وہ جموں کشمیر سے آنکھوں میں آنکھ بسائے پنجاب آئے تھے۔ کپڑے کا وسیع کاروبار جسے دادا جان نے تعبیر کیا، شاہ ہم دونوں اس کاروبار کو مزید وسعت دیں گے۔ ہمارا کاروبار اس وقت صرف شمالی پنجاب تک محدود ہے، لیکن ہم اسے پورے پاکستان میں چلائیں گے۔ اور جانتے ہو شاہ نے میری بات بیچ میں سے اچک لی۔ ہاں جانتا ہوں، کشمیری شال، پنجابی پٹکے، سرحدی پشمینے، سندھی اجرکیں، اپنی دکان پر تمام ورائٹی نمائش کریں گے۔ اتنے عرصے بعد شاہ کی منہ سے ہنسی مذاق سن کر میں پھولے نہ سمایا تھا۔ ہم دونوں نے جی بھر کر باتیں کی، مگر کچھ ہی دیر میں شاہ باتیں کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہ اچانک باتوں کو کیوں بریک لگ گئی؟ مجھے شاہ کی خاموشی سے الجھن سی ہونے لگی۔ وہ دیکھو شوبان، وہ مجھے لینے آ گئی۔ شاہ نے انگلی سے دور درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کون آ گئی؟ میں شاہ کو دوبارہ اس پرانی کیفیت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے شہتوت کے پیڑ سے کنشکا مجھے بلا رہی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ شوبان، میں نے درختوں کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو شاہ، وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہاں میں شاہ کو زبردستی کھینچتا ہوا واپس کمرے میں لے آیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ میں نے شاہ کو کمرے میں دھکیلتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ چچا جان کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے تو پہلے ہی تالے لگا دیے گئے تھے۔ اب ہم دونوں شاہ کے کمرے کے باہر دھرنا مار کر پہرداری کرنے لگے۔ کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا جب ہمیں سیڑھیوں کے اوپر پائے کے چھنکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ہی گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ چچا جان کو اپنا ریوالور تک اٹھا لائے۔ شوبان بیٹا، تم یہی کمرے کے باہر رکو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ چچا جان کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں چچا جان، آپ یہیں رکیں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ چچا جان رضامند نہ تھے، لیکن مشکل سے انہیں راضی کیا۔ چچا جان، آپ کا یہاں رکنا زیادہ ضروری ہے، بات سے شاہ کی نہیں، قریبی دونوں کمروں میں چچی جان اور تینوں بہنیں بھی موجود ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، چچی جان کو بہنوں کے کمرے میں بھیج دیجئے۔ چچا جان نے اس بات کا سر ہلایا اور میں ان کا ریوالور اور ٹارچ لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں کہنے کو تو اوپر جا رہا تھا، لیکن میرا اپنا وجود خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ ایک غیر انسانی مخلوق شاہ کی تلاش میں حویلی تک پہنچ آئی اور اس سے کسی قسم کی اچھی بات کی توقع رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ اور منزل پر آ کر میں نے تمام ٹیوب لائٹس اور بلب جلا دیے، اگر وہاں کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ اسی دوران مجھے چچا جان نے پکارا۔ میں تیزی سے واپس نیچے پہنچا۔ شوبان بیٹا، شاہ کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرا دل دھڑک سے رہ گیا۔ ہم نے جلدی میں کمرے کا تالا کھول کر اندر جھانکا، جہاں شاہ خاموشی سے بستر پر لیٹا سو رہا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ چچا جان شرمندگی سے بڑبڑائے۔ اگلے ہی لمحے ہمیں کسی عورت کی دھیرے سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم چاروں جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ شاہ صحیح کہہ رہا تھا، شوبان بیٹا، وہ جو کوئی بھی ہے واقعی حویلی میں آ چکی ہے۔ اگلے ہی لمحے حویلی میں نسوانے کہہ کے گونجنے لگے اور قریبی کمرے سے چچی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں خوف کے مارے چیختی چلاتی باہر نکل آئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو اس طرح سے کہہ کے لگا رہا ہے؟ چچی جان اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ چمٹائے قرآنی آیات کا ورد کیے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے اس طرح زور زور سے بجنے لگے جیسے کوئی کھڑکیوں اور دروازوں کو باہر کھڑا بری طرح سے پیٹ رہا ہو۔ چاروں طرف جیسے چیخو پکار مچ گئی ہو۔ چچی جان، سمیاب، نوشابہ اور شیرین بھی خوف کے مارے چلانے لگی۔ یک یک شور کا طوفان تھم گیا۔ ہم سب نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شاید سبھی کو یقین تھا کہ یہ کچھ دیر کی خاموشی یقیناً کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ اگلے ہی لمحے پوری حویلی میں رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو سی پھیل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم سب آہستہ آہستہ اس دل فریب خوشبو کے سحر میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے چچا جان اور چچی جان کی جانب دیکھا، جن پر ایک خمار سا طاری ہونے لگا۔ میری اپنی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی۔ دھیرے دھیرے ہم سب کو اس خوشبو کی سحر میں کھو کر
کب اپنے ہوش و حواس بھلا بیٹھے ہمیں کچھ یاد ہی نہ رہا۔ ہوش آیا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے ہم سب کے ساتھ ایک ساتھ ہوش میں آئے۔ مجھ سمیت سبھی لوگ کئی گھنٹے بے ہوش پڑے تھے۔ ہم نے حویلی کا جائزہ لیا۔ حیرت انگیز طور پر حویلی کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے تھے۔ چچا جان، شاہ میں بری طرح چلایا۔ شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ چچی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں خوف اور دکھ کے مارے رونے لگی۔ چچا جان کی آنکھیں بھی نمکتام تھیں، مگر میں اس حقیقت کو یقین کرنے سے یکسر انکاری تھا۔ چچا جان، ہمیں کھنڈرات میں جا کر تلاش کرنا چاہیے، وہ اس وقت نہیں ہوگا۔ چچی جان اس واقعے سے اس قدر خوفزدہ تھی، انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جو ہونا تھا ہو گیا بیٹا، اب تم شہر واپس جاؤ۔ تم دونوں جب سے یہاں آئے ہو اس حویلی کا چین اور سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ شاہ کو ہم کھو ہی چکے ہیں، اب تم مجھ سے میرا سہاگ اور ان بچوں سے ان کا باپ مت چھینو۔ چچی جان اور ان کی تینوں بیٹیاں روئے چلی جا رہی تھی اور میں یکایک ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اپنوں کی محبت انسان کو کتنا خود غرض بنا دیتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں خود ان حالات کے باعث آپ سب سے شرمندہ ہوں، مگر میں یہاں سے اپنے بھائی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا تو ہرگز نہ چلے، میں خود ہی جا کر ڈھونڈ لوں گا اپنے بھائی کو۔ میں اپنے آنسو پوچھتا ہوا پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ چچا جان مجھے دور تک پکارتے رہے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کھنڈرات میں اب وہی سناٹا اور وحشت طاری تھی۔ شاہ کہاں ہو تم؟ شاہ واپس چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں دیر تک چلاتا رہا مگر میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں اس قلعے نما کھنڈر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہاں شاہ نہیں تھا۔ کنشکا، میں نے غصے سے چیخ اٹھا، کنشکا کون ہو تم؟ کیا بلا ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھ سے میرا بھائی کیوں جدا کر دیا؟ ماں باپ سے ان کا بیٹا کیوں جدا کر دیا؟ کیوں تم نے ہم سب پر یہ ستم توڑا؟ کیا چاہتی ہو تم ہم سب سے؟ میرے سامنے آؤ۔ میں دیر تک چلاتا رہا لیکن وہاں کوئی ہوتا تو سامنے آتا۔ شاید کنشکا شاہ کو لے کر اس علاقے سے دور جا چکی تھی۔ مجھے دھیرے دھیرے شاہ کے الفاظ یاد آنے لگے، مجھے اپنی کنشکا کے ساتھ بہت دور جانا ہے، ہم یہ علاقہ چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میرا دوست، میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا اور وہ اس ڈائن کے ساتھ جانے کس سفر پر روانہ ہو گیا کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ میں واپس اٹھا اور گاؤں کی جانب چل دیا۔ آنسو تھے، تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ تمام راستے گاؤں والے بچوں کی طرح روتا دیکھ کر عجیب عجیب نظروں سے مجھے گھورتے رہے، مگر مجھے اب ان نظروں کی کیا پرواہ تھی۔ میری زبان پر تو صرف ایک ہی رٹ لگی تھی، شاہ ضرور واپس آئے گا، شاہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ چچا جان نے لاہور میں سب کو اطلاع دے دی۔ ابا جان، امی جان، تائی جان سبھی روتے ہوئے گاؤں پہنچے اور شاہ کی یاد میں آنسو بہاتے چلے گئے۔ پوری حویلی میں کئی روز یوں ہی صف ماتم بچھی رہی جیسے اس حویلی میں کوئی جوان موت ہوئی ہو۔ تایا جان اور تائی جان کے دل پر کیا بیت رہی تھی اس کا اندازہ کوئی صاحب اولاد ہی کر سکتا ہے، جس کی جوان اور اکلوتی نرینہ اولاد اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہو۔ تائی جان دھاڑے مار مار کر بے ہوش ہو رہی تھی اور پھر جب ہوش میں آتی تو دوبارہ رونے لگتی۔ میں بھی کئی روز سختے کی حالت میں رہا، لیکن جب ابا جان نے واپسی کا ارادہ باندھا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ آپ سب کو جانا ہے تو شوق سے جائیے، مگر میں شاہ کے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابا جان اور تائی جان بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھانے لگے۔ گاؤں کا چپا چپا چھان لیا ہے ملازمین نے، شاہ اب گاؤں میں موجود نہیں، ہم سب کو اب لاہور لوٹنا ہوگا۔ میں نے بدلی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ صرف گاؤں ہی میں نہیں، آپ نے تو یوں مایوس ہو کر بیٹھے گئے ہیں جیسے وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرا بھائی زندہ ہے اور اسی گاؤں میں ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ آپ لوگوں کو لاہور واپس جا کر اپنا کاروبار چمکانا ہے تو شوق سے جائیے، لیکن میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گا۔ میں روتے ہوئے بدتمیزی پر اتر آیا۔ شوبان! ابا جان مجھ پر ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ تائی جان نے انہیں روک دیا۔ چھوڑ دو اکرام، چند دنوں میں خود ہی نارمل ہو جائے گا تو واپس شہر آ جائے گا۔ تائی جان کے سمجھانے پر ابا جان مجھے ساتھ لیے بغیر ہی واپس جانے پر رضامند ہو گئے، لیکن جب امی کو خبر ہوئی تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ایک بیٹا تو ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں، باپ لوگ اسے یہاں چھوڑ کر کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے بیٹے سے بھی محروم ہو جائیں؟ میں اسے یہاں ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ تائی جان نے بھی امی کا پورا ساتھ دیا اور یوں امی جان اور تائی جان کی قسمیں اور واسطے سن سن کر میں لاہور واپس آنے پر تیار ہوا۔ اس دن کے بعد شاہ کی دوبارہ کبھی خبر نہ مل سکی، وہ کہاں گیا یہ کبھی کوئی نہ جان سکا۔ شاہ کے بعد میں ہی بیٹا بن کر تایا جان اور تائی جان کا سہارا بنا، ان کی چاروں بیٹیوں کو بڑا بھائی بن کر رخصت کیا، مگر شاہ کی جدائی کا غم آج بھی کسی کو بھلا ہی نہیں بھولتا۔ آج اس واقعے کو پورے 25 سال گزر چکے، ان 25 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہ گزرا ہو جب میں نے شاہ کی جدائی میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ میں اس عرصے میں 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا ہوں۔ میں نے اپنی شادی کے بعد سب سے زیادہ نرینہ اولاد کی دعا کی، اس لیے نہیں کہ میرے نزدیک بیٹی کی حیثیت بیٹی سے زیادہ ہے، بلکہ اس لیے مجھے اپنے بیٹے کا نام شاہ رکھنا تھا۔ جی ہاں،
میرا بھائی شامیر اب میرے بیٹے کی صورت میں ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ ہر صبح میں جان بوجھ کر دیر تک بستر پر لیٹا رہتا ہوں اور میرا شامیر روزانہ آ کر مجھے کمبل کھینچ کر اٹھاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ابا جان؟ صبح ہو چکی ہے، جاگنے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ ہو بہو میرے بھائی شامیر کی عادات، خوش لباس، خوش گفتار، خوش اخلاق، اسے تاریخی مقامات سے بھی بے حد لگاؤ ہے۔ تاریخ میں ایم اے بھی کر رہا ہے۔ ہم دونوں موہن جداڑو، ہڑپا، کھٹاس راج، ٹیکسلا، ہر جگہ ساتھ ساتھ سفر کر چکے ہیں، لیکن یہ تمام خوبیاں ہونے کے باوجود بھی میرا بیٹا کبھی میرے بھائی کی جگہ نہیں لے سکا۔ شامیر کہلاتے ہوئے بھی کبھی میرا دوست شامیر نہیں بن سکا۔